غم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، وہ پاسٹ کا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش کہ یوں نہ ہوتا، کاش کہ میں پڑھائی کر لیتا تو میرے نمبر آ جاتے، کاش کہ میں نے یوں نہ. تو یہ انسان ماضی کے بارے میں غم کر رہا ہوتا ہے اور فیوچر کے بارے میں اس کو ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں خاص، وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں اور نہ پاسٹ کے بارے میں غم کرتے ہیں. پاسٹ کے بارے میں غم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی میری پاسٹ ریگریٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اوور لک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اگر تم توبہ کرنے والے بن سکتے ہو تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اتنا اداس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. کل تک آپ گناہ گار تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، آج آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا محبوب بن جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ حدیث میں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ کے بندے جو ہے نا، وہ پاسٹ کے بارے میں غم نہیں کرتے. کہتے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری فار واٹ ہیپنڈ، ناؤ آئی موو آن، آئی ڈونٹ ڈویل ان دا پاسٹ، آئی ڈونٹ لیو ان دا پاسٹ. مجھے ماضی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے غموں میں بیچارہ ڈوب کے مر جاؤں کہ بھائی وہ میرے غم، بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی یار، اب آگے چلو. غلطی ہو گئی، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، ایوری بڈی میکس مسٹیکس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. تو غلطیاں تو بھائی سب سے ہوتی ہیں. کوئی چھوٹی غلطیاں کر رہا ہے، کوئی بڑی کر رہا ہے، کوئی چورے چھپے کر رہا ہے، کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے، کوئی غلطی سے کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، سب کر رہے ہوتے ہیں مسٹیکس. تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ پاسٹ کے بارے میں اداس نہیں ہوتے، وہ اپنے پاسٹ کو، اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے دیتے کہ بیکاز میں نے پاسٹ میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، اب میری پوری شناخت ہی ہے، میں نے وہ ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ خطا ہو گئی تھی. تو وہ اپنے پاسٹ کو، اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے دیتے. کیا ہوا اگر پہلے ہو گیا، اب آج کے بعد نہیں ہوگا، اب میں اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے آگے لے کے چلوں گا، یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو دو صفات جو اللہ کے بندوں میں ہوتی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ پاسٹ کے بارے میں غم نہیں کرتے، اور دوسرا فیوچر کے بارے میں ڈرتے بھی نہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی مرضی میری مرضی سے بہتر ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا اور ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب دعا پوری نہیں ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے جو ہم نے مانگا تھا وہ ہماری مرضی تھی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے. سب سے زیادہ علم والا بھی اللہ ہی ہے، اور سب سے زیادہ حکمت والا بھی اللہ ہی ہے. یعنی سب سے زیادہ نالج بھی اللہ کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ انٹیلیجنس بھی اللہ کے پاس ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس نالج بہت ہوتی ہے، کلاس میں نا وہ چیزیں رٹا لیتے ہیں، سب چیزیں یاد کر لیتے ہیں، نالج بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کو اس کی اپلیکیشن نہیں آتی. اور کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس نالج تھوڑا ہوتا ہے لیکن ان کو اپلائی بڑا زبردست کرنا آتا ہے، تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے. نالج بھی سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہے، اور حکمت اور انٹیلیجنس بھی سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہے. تو وہ جو پوری کائنات کو جانتا ہے، ہر ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، اس نے اگر کوئی فیصلہ الاؤ کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی انٹیلیجنس آپ سے زیادہ ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اس لیے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری دعا پوری نہ بھی ہو اور ہم کچھ اور ہونے لگا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی جو ہے وہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں دعا قبول نہ ہونے پہ ہمارے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا میری چوائس سے تو بہتر ہی ہوگا، جو میں نے سوچا تھا اس سے تو بہتر ہی ہوگا. شاید مجھے اس کی سمجھ نہ آئے لیکن یقین جانیے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ماں ہے نا، ماں کا ایک بچہ ہے 2 سال کا. اب وہ بچہ جو ہے وہ بار بار سردیوں کا موسم ہے، ہیٹر پہ آ کے ہاتھ لے کے جاتا ہے. اب ماں اس کو روکتی ہے، بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو. 3-4 دفعہ اس کو روکا ہے، بیٹا نہیں کرو اس طرح. اب فائنلی ماں تنگ آ کے اس کے ہاتھ پہ زور سے تھپڑ دے مارتی کہ مت کرو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ایسا نہیں کرنا. اب مجھے بتائیں جو ماں نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے، یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کی نفرت ہے؟ محبت ہے.
کیونکہ اگر ماں واقعی میں بچے سے نفرت کرتی ہوتی تو کہتی بیٹا ہاتھ ہی کیوں پورا سر ڈالو ہیٹر کے اندر، جاؤ بسم اللہ کر کے جاؤ، ایک ہی دفعہ میری جان چھوڑو۔ لیکن ماں نے جو اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، کیا یہ بچے کے لیے پینفل تھا؟ یقیناً پینفل تھا، تھپڑ پڑا بھی ہاتھ پہ، لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ماں جو ہے نا بڑی ایول ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی بڑی بہن کو کمپیئر کر رہا ہے کہ ماما گندی ہے، ماما گندی ہے، مجھے نہیں ماما پسند۔ وہ کہتے نہیں ماما نے ٹھیک کیا ہے، کہتے نہیں پھر آپ بھی گندی ہو، کیونکہ آپ ماما کو سپورٹ کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے، اب وہ دیکھیں یہ بچے کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ماما نے کیوں مارا۔ بچے کی چاہت جو تھی نا، اس سے ماما نے اس کو روک دیا۔ بچہ چاہتا تھا کہ میں ہیٹر کو ہاتھ لگا دوں، ہیٹر بڑا اٹریکٹیو لگ رہا تھا اس کو، لیکن اب جب وہ بڑا ہوگا نا، میں بھی شاید اس کو کچھ سالوں کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے جو کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا، اور جو میں مانگ رہا تھا وہ غلط مانگ رہا تھا، کیونکہ ماں کی عقل جو ہے وہ میرے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک والد ہے، وہ اپنے بچے کو 5 سال کے بچے کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ بچے کے دانتوں میں کیوٹیز آ گئی ہیں۔ اب وہ وہاں پہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے اور ڈینٹسٹ جو ہے وہ اس کے دانتوں کا دانت ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، روٹ کنال کر رہا ہے۔ 15 منٹ کے لیے وہ بچہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر جو ہے اتنی بڑی سرنج لے کے اس کے منہ کے اندر ٹیکے بھی لگا رہا ہے، دانت ایکسٹریکٹ بھی کر رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے میں تو ایکسکروشیٹنگ پین میں تھا، میں انتہائی تکلیف میں تھا 15 منٹ، اور میرا باپ دیکھو کتنا کوئی سیڈسٹ آدمی ہے، 15 منٹ سے مسکرائے جا رہا ہے اس وقت سے۔ شاید اس کو خوشی ہو رہی تھی مجھے تکلیف میں دیکھ کے، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے میرا باپ، لیکن یہ بچہ جو ہے نا اس کی عقل ابھی بہت تھوڑی ہے۔ یہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا نا تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ جو 15 منٹ کی تکلیف میرے باپ نے جس کے اندر سے مجھے گزارا ہے، اس 15 منٹ کی تکلیف نے مجھے سالوں کی تکلیف سے بچایا۔ اور یہ باپ بھی جانتا ہے کہ اس نے کس محبت سے اس کو وہاں لے کے گیا اور کتنا اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھا ہے اپنے بچے کو اس تکلیف میں دیکھتے ہوئے کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے بھی نیسیسری ہے۔ تو مجھے بتایا کہ یہ معاملہ ہمارے ماں باپ کے، تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ لیسنز لائف میں ایسے ہیں جو آپ نے سیکھنے ہی ایسے ہیں۔ My dear brothers and sisters, پین جو ہے نا، پین it will be one of your greatest teachers in life۔ دنیا کے سب سے جو بڑے ترین لیسنز ہیں نا، وہ آپ نہ کسی ٹیکسٹ بک میں، نہ کسی ڈاکیومنٹری میں ہے، نہ کسی کلاس روم میں۔ تکلیف جو ہے نا وہ آپ کو زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے اہم لیسن سکھائے گی، اور آپ کے اندر شخصیت میں وہ نکھار لے کے آئے گی جو اور کسی طریقے سے پاسبل نہیں تھا۔ I mean, how will you know what patience is until you are put in a situation that demands patience? How will you know what bravery is, what courage is, جب تک آپ کو ایک ایسی سچویشن میں نہیں ڈالا جائے گا which demands courage۔ یعنی یہ جتنے بھی اچھے ورچوز ہیں نا، bravery and courage and صبر and شکر، یہ تبھی آئے گا جب آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالا جائے گا جہاں پہ یہ ورچوز ابھر کے سامنے آئے گا۔ اب ایک بچہ، ہمیں کیا پتا وہ صبر والا ہے یا نہیں ہے، اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب پوری فیملی کلیپس کر رہی ہے، پوری فیملی جو ہے وہ دکھ کے عالم میں، لیکن وہ بچہ جو ہے نا سب کے لیے دیوار بن جاتا ہے صبر کی، اور خود بھی اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنی پوری فیملی کو سنبھالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی ہم ہیں، ابھی ہم سب زندہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ابو جو ہے وہ بہتر جگہ پر گئے، کوئی ایسی بات نہیں، پریشان مت ہو۔ اور سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ مسکین سا لڑکا، ہم تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، لیکن کتنا پاورفل ہے یہ، کتنا اسٹرانگ ہے، اس کی ریزالو دیکھو، اس کی ول پاور دیکھو، اس کے اندر صبر دیکھو۔ یہ صبر کبھی بھی مینیفیسٹ نہ ہوتا جب تک اس کے والد کا انتقال نہیں ہونا۔ تو لائف کے اندر یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کتنے نیسیسری ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی لائف میں کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ میں، چونکہ ایک ٹائم تھا جب میں دین سے بالکل وابستہ نہیں تھا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جس طرح میرے ساتھ اگر کوئی یہ واقعہ ہوا ہے تو پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں اپنے ایکسپیرینس میں سے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں نے آرم فورسز کو جوائن کرنا ہے، بیکاز میرے ابو جو ہیں اور ابو کی سائڈ کی پوری فیملی جو ہے وہ سارے آرمی آفیسر ہیں، امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں۔ اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں نہیں ملے گی آپ کو۔ تو میرا اپنی خواہش تھی کہ میں آرمی جوائن کروں، لیکن میری امی جو ہے نا وہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم جو ہے نا تم پڑھو، تم ایجوکیشن میں جو اکیڈمکس میں جاؤ۔ اب میرا شروع سے پلان تھا کہ میں نے تو اپنے آپ میں نے جو ہے اپنی ایجوکیشن کے لیے باہر جانا، لیکن پیرنٹس نے کنونس کیا کہ نہیں آپ یہاں پہ ٹرائی کرو پہلے پاکستان میں اور اس کے بعد۔ تو میں نے تو یہاں پہ کچھ یونیورسٹیز کے لیے ٹرائی کیا، اور میرے دماغ میں صرف 2 یونیورسٹیز تھیں۔ ون آف دیم واز GIK، غلام رضا خان انسٹیٹیوٹ، GIK جو کہ ٹوپی میں ہے،
اور دوسرا نسک. There was only 2 and there was no other because میری فیلڈ انجینئرنگ تھی. تو انجینئرنگ میں بس یہ 2 انسٹیٹیوٹ تھے, تیسرا میرے دماغ میں کوئی بھی نہیں تھا, اور یہ دونوں بڑے ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ جب میں نے اپلائی کیا میں نے بہت پڑھائی کی, بہت محنت کی. اس ٹائم پہ کچھ عرصے کے لیے میں تھوڑا سا نمازی بھی ہو گیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا تو بڑے سے بڑا ٹیڑھا بندہ بھی نمازی ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں نے نمازی بھی شروع کر دی, اللہ سے دعائیں مانگی, یا اللہ بس مجھے یہاں داخلہ مل جائے, داخلہ مل جائے. بڑی محنت کرنے کے بعد جی میں ٹیسٹ کرنے کے بعد فائنلی میں نے جی کا انٹری ٹیسٹ دیا. حالانکہ میرے نمبر بھی اچھے تھے پہلے اوور آل, جو میرے جو آپ کہہ لیں میرٹ پہ مارکس تھے, لیکن جب پیپر دیا تو سم ہاؤ آئی ڈیڈنٹ میک اٹ. اور عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ جو ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو اتنے لائق نہیں تھے, ان میں سے کئی کا ہو گیا. تو میں بڑا حیران پریشان کہ بھئی میں نے اتنی تیاری بھی کی, محنت بھی کی, دعائیں بھی مانگی, سب کچھ کیا, پتہ نہیں میرا کیوں نہیں ہوا یہاں پہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے نا تھوڑا سا ناراض ہونا شروع کیا کہ یا اللہ مطلب میں نے کسی کا کیا بگاڑا, میں نے کون سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا, یا اللہ میں تو محنت بھی کر رہا ہوں. سو اگر میرا داخلہ ہو تو کیا پرابلم ہے. پھر میرے پیرنٹس نے تسلی دی, کوئی بات نہیں بیٹا, اٹس اوکے, نسک کے لیے ٹرائی. میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا, بڑی محنت کی, بڑا ایفرٹ لگایا, جی میٹ سیٹ کے پیپر آگے پیچھے دن رات میں نے نہیں دیکھا, بس پڑھائی. فائنلی نیکسٹ کا پیپر دیا, ادھر بھی نہیں ہوا. ناؤ آئی واز ٹوٹلی ڈیوسٹیٹڈ. اور مجھے لگا کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کو میرے ساتھ کوئی خاص پتہ نہیں نفرت ہے یا کیا. اور میں کہتا یا اللہ تیری اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی تیری کائنات ہے, اگر ایک میرے جیسا مسکین جیا کہ یہ نسل میں جو تو اس میں کیا پرابلم ہوگا. آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا وزڈم ان دس. مطلب میرے جیسا ایک مسکین سا بندہ ایک داخل ہو جائے یونیورسٹی میں تو کیا پرابلم ہے. جہاں اتنے سارے داخل ہو گئے تو ایک مجھے بھی داخل کر, یا تو اتر کہ میں نالائق ہوتا, میں نالائق نہیں تھا. آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, میرے ہمیشہ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. آئی واز آلویز ان دا ٹاپ 5 آف مائی کلاس, یعنی یا تو فرسٹ آ رہا ہوں, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, کسی اوپر نہیں گیا کروں. سو آئی واز آلویز اے برائٹ اسٹوڈنٹ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار, پہلی دفعہ زندگی میں یہ فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کوئی ناجائز ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. تو میرے پیرنٹس نے تسلی دی, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے بیٹا, ایک اور یونیورسٹی ٹرائی کر لو, ہمارے کہنے پہ فاسٹ ٹرائی کر لو بیٹا, فاسٹ ٹرائی کر لو, بس اس کے بعد بشک نہ کریں. میں نے پھر سے پڑھائی شروع کی, پاس کا ٹیسٹ دیا, میرا فاسٹ میں داخلہ ہو گیا. اتنی بھی سیڈ اسٹوری نہیں, بلکہ فاسٹ کا انٹری ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا تھا. تو جب میں ایڈمیشن آفس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مبارک کو آپ نے انٹری ٹیسٹ ٹاپ کیا. میں نے کہا اب بھی نہ کرتا تو جو نہ کب کرتا. میں نے کہا مجھ سے پوچھو میرے اوپر کیا گزری ہے. بٹ یہ کہ میں فاسٹ میں آ گیا, آلدو فاسٹ از این امیزنگ یونیورسٹی, بٹ دا پوائنٹ واز کہ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ بیکاز اٹ واز مائی تھرڈ پریفرنس, اینڈ آئی فیلٹ لائک آئی ایم گوئنگ فار دا lesser option kind of, although it's a very good institute, don't get me wrong, کیونکہ فاسٹنگ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرنے سے, it's a very good institute, but I somehow felt unsatisfied. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس ٹائم پہ ایک سیمسٹر لگانے کے بعد اپنے پیرنٹس کو کہا کہ بھائی میں نے پاکستان میں پڑھنا ہے, میں نے یہاں نہیں پڑھنا, I just want to leave the country, I want to go somewhere else. میں نے انگلینڈ جانا ہے, وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس پرسو کرنا ہے کمپیوٹر سائنس میں, and that's exactly what I did. Then I went to Australia to do my master's degree in information technology and management. اچھا جی, تو پیرنٹس نے بہت ریلکٹنٹلی انگلینڈ کے لیے بھیج دیا کہ بھائی بھیج رہے ہیں چلو چلا جائے. تو خیر وہاں سے میں ادھر چلا گیا انگلینڈ, وہاں پہ بھی حالات پہلے کچھ خراب چل رہے تھے, ادھر جا کے اور بھی ذرا آف ٹریک ہو گیا. پھر آسٹریلیا گیا, مزید آف ٹریک ہوا. کرتے کراتے آف ٹریک ہوتے ہوتے حالات نے مجھے مولوی بنا دیا. میں نے ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا, تو مجھے حالات نے مولوی بنا دیا. میں مولوی بن کے پاکستان واپس آ گیا. لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ میں مولوی بن کے پاکستان واپس آ گیا, اپنی ڈگریاں کرنے کے بعد, ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے کے بعد, فائنلی آ کے پاکستان ود دس مشن اینڈ ویژن کہ اب میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. اتنی سیکولر ایجوکیشن لے لی, اب تھوڑی سی یہ بھی کرنی ہے. تو میں اس کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہوا. اچھا اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہماری آرگنائزیشن یوتھ کلب بن گئی, اور ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک ای میل آتا ہے جی آئی کے سے, yes sir, we would request the pleasure of your company at our function if you could grace us with your presence and talk to us about these topics. میں نے اپنے یوتھ کلب کی کچھ ٹیم ممبرس کو فون کیا, میں نے کہا بوائز وہ بلاوا آ گیا. ہم لوگ گاڑی بھر کے جی آئی کے گئے, وہاں پہ الحمدللہ ایک ٹاک کو بلایا تھا, آڈیٹوریم تھا, وہاں پہ پیک کیا ہوا تھا, اینڈ آپ یقین کرو the protocol I got was unbelievable.
when I went in, وہاں پہ ان کے ڈین اور یعنی جو ان کے پرنسپل جو جتنے بھی ان کے HODs ہیں وہ سارے اور پھولوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں اور شیلڈ ایوارڈ ورک. And I was so shocked. What's going on? I mean, what happened here? آپ کو لگتا ہے جب میں گیا اتنا وارم ویلکم ملا, جب اسٹیج پہ گیا میں نے پہلی چیز اسٹوڈنٹ سے کہی, میں نے کہا السلام علیکم ایوری ون, میں آپ کا انٹری ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو سارے بڑا ہنسے. میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے قابل تو نہیں تھا, لیکن آج پڑھانے کے قابل ہو چکا. اور آپ کو پتا ہے کہ بالکل اسی طرح I went to NUST for the first time and this is exactly what I said کہ آپ کا بھی انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو چکا. اور الحمدللہ اس کے بعد NUST میں تو میری درجنوں ٹاکس ہو چکی ہیں, CIK میں بھی I've been there several times now. اور آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈمیشن وہاں نہیں دیا نا, اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ never wanted کہ میں وہاں ایز اے اسٹوڈنٹ جاؤں, اللہ تعالیٰ wanted to bring me in as a teacher. کہ جب تو وہاں انٹر ہوگا نا تو تو پروٹوکول کے ساتھ انٹر ہوگا, تجھے نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح لے کے نہیں جانا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے پلانز ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ آپ یقین کریں I thought میری زندگی ختم ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, I don't know how this will work out, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا داخلہ کیوں نہیں ہوا. All of those questions were there. Now in hindsight if I tell you, اگر مجھے کوئی آج پوچھے نا کہ جا بھائی وہ جو اس ٹائم پہ آپ کو داخلہ نہیں ملا تھا, would you like to change your past? I would say never. کہ جو اللہ نے میرے لیے پلان کیا تھا وہ میرے پلان سے کروڑ گنا بہتر پلان.